پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سیلاب کے حوالے سے جو تفصیلات تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اب جو ملک کے اندر سیاسی صورتحال ہے، جو پارلیمنٹری ایک پولیٹکس ہے، جو سیاسی جماعتوں کی ایک حکمت عملی خاص طور پر پی ٹی آئی کی سامنے آ رہی ہے کہ قومی اسمبلی کے بعد انہوں نے سینٹ سے بھی جو قائمہ کمیٹیاں ہیں وہاں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے. اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. اختیار صاحب، پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹیاں تھیں وہاں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر کہا کہ سینٹ پر ہمیں کوئی اعتراضات نہیں ہیں، نہ ہی سینٹ کی اس پہ الیکشن پہ کوئی سوالات ہیں سوائے چند نشستوں کے. لیکن اس کے بعد اب جو انہوں نے قائمہ کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، آپ کو لگتا ہے سر کہ صورتحال جو ہے وہ استحکام کی طرف نہیں جا رہی، یا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں بن پا رہی ہے حکومت کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادر گرمانی صاحب. دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے نہیں. یہ کچھ عجیب الخلقت کہیں یا مختلف الخیال کہیں یا کچھ ایسے لوگ جن کی نظریات تو نہیں ہے لیکن وہ کچھ جذباتی نعروں پر، جذباتی باتوں پر اور جذباتی دعووں پر اکٹھی ہوئی ایک جتھا آپ کہہ سکتے ہیں، ایک مخلوق کہہ سکتے ہیں، جی ایک فرقہ کہہ سکتے ہیں، ایک طبقہ کہہ سکتے ہیں یا مختلف طبقات کہہ سکتے ہیں. ان کے پاس ویژن اپنا کوئی نہیں ہے. اگر آپ ان کو بولے ٹھیک نا ہے. کہ آپ نے میزائل ٹیکنالوجی بنانی ہے تو ان کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے، ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی. اگر آپ نے ان سے بات کرنی ہے کہ آپ نے پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے، یہ آپ کے ساتھ اس پہ کوئی ڈیبیٹ کر ہی نہیں سکتے ہیں. اگر آپ ان کو یہ کہیں کہ آئیے کوئی قانون سازی کرتے ہیں تو دے ڈونٹ ہیو اینی نالج، دے ڈونٹ ہیو اینی ایکسپیرینس ان سچ کائنڈ آف تھنگس. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور یہ ان چیزوں سے فارغ اور ان چیزوں سے بالکل عاری ہیں. جمہوری اقدار، جمہوری روایات، اخلاق، تمدن، تہذیب، ڈائلاگ، بات چیت، ان چیزوں سے وہ مجھے یہ بتائیے. چلے میں اگر ماضی کو چھوڑ ہی دوں، مجھے آپ بتائیے نادر جی گرمانی صاحب، یو آر اے ویری گڈ اینڈ ریپیوٹیڈ اینکر پرسن اینڈ جرنلسٹ آف پاکستان. آپ ایک اچھے چینل پر بیٹھ کر آپ جرنلزم کرتے ہیں، اینکرنگ کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ جو 1.25 سال گزرا ہے 8 فروری کے الیکشن کو، یا 1.5 سال گزرا ہے، وٹ ایور جتنا بھی ہے، جی آپ نے تحریک انصاف کی کوئی پارلیمانی کردار اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بھی دکھا دیجئے، اینڈ لیٹ می پریز اٹ. میں پھر اس کی تعریف بھی کروں گا. کوئی پارلیمانی کردار ان کا نہیں ہے، ماں سوائے اس نعرے کے اور اس مطالبے کے کہ قیدی نمبر 800 چور کو جو ہے تو آپ رہا کر دیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی کام ہے ہی نہیں، ان کو کوئی کام آتا ہی نہیں ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر پہلے یہ کہتے ہیں ہم نہیں آئیں گے، پھر آ گئے، پھر کہتے ہیں ساری ڈرافٹنگ ہم نے کر دی. پھر ڈرافٹنگ ختم ہونے کے بعد جب ووٹنگ دینے کا ٹائم آیا تو اپنے ہی اتحادی مولانا فضل الرحمان کو ڈچ کر کے یہ لوگ جو ہے تو نہیں آئے. تو یہ سیریس نہیں ہے. مجھے بتائیے، اگر تحریکوں پہ ان کا میں آپ کے سامنے تبصرہ کروں تو 26 نومبر لاسٹ ایئر کی جو ان کی کال تھی اس کو نام جی دیا گیا تھا کہ یہ ایک فائنل کال ہے. فائنل کال. ہاں ایم آئی رائٹ؟ جی جی بالکل. مجھے بتائیے کہ فائنل کے بعد کوئی کوارٹر فائنل ہوتا ہے، کوئی سیمی فائنل ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. یہ تو پتہ نہیں کس پریکٹس میں چلے گئے. ان کو خود نہیں پتہ یہ کر کیا رہے ہیں. عمران خان صاحب خود ایسے حالات میں ہیں، پتہ نہیں ان کا دماغی توازن کہاں پہ ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت کوئی اعلانیہ وہ جو ہے وہ آپریشن نہیں ہو رہا. آپریشن. کوئی آپریشن فوجی نہیں ہو رہا. ٹارگیٹڈ بیس انٹیلیجنس کارروائیاں جو ہیں وہ اس پہ انفارمیشن پہ کارروائی ہوتی ہے، وہ پاکستان کے چاروں صوبے میں ہو رہی ہے. اسی حوالے سے اختیار ولی خان صاحب، میں آج بیان بھی دیکھ رہا تھا، خان صاحب نے وکلا کو کہا ہے کہ وہ ریزسٹ کریں خیبر پختونخوا کے اندر جس آپریشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. جی، انفیکٹ وہ عمران خان صاحب کا اپنا وہی پرانا سٹائل ہے. اس میں انہوں نے ایک سائیڈ پہ فوج کو ہٹ کرنے کی کوشش کی ہے، پاک فوج کو. دوسری طرف وہ فوج کے خلاف اور ریاست کے خلاف خیبر پختونخوا کے عوام میں ایک بغاوت پہ کہ جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں کہ لوگ باغی ہو جائیں فوج سے اور ریاست سے، حکومت سے. حالانکہ اس کو خود پتہ نہیں گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ ہے کہ نہیں ہے کہ آپریشن ہو بھی نہیں رہا اور آپ اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اور تیسری سائڈ پہ ان کا تیسرا شکار جو ہے ایک فوج، ایک بغاوت پبلک میں، اور تیسرا جو ہے وہ علی امین جو اس وقت بشرا بی بی کی نیگیٹو لسٹ میں ٹاپ آف دا لائن آ چکے ہیں. ان کو اچھا. ہٹانے کا ان کا پروگرام ہے اور وہ اس کے لیے کوئی راستہ بھی ہموار کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ علی امین
میں آپ کو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، آخری بار بتا رہا ہوں کہ آپ یہ چیز جو ہے تو آپ اس کو آپ یہ آپریشن کی کوئی حمایت مت کرو اور فوج کے خلاف اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈٹ جاؤ. تو آپ گنڈاپور صاحب کو عہدے سے ہٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اختیار صاحب؟ آئی ڈونٹ نو کب ہٹتے ہیں، لیکن جو ان کے بجنے جو ان کے ہٹنے کا یا ہٹانے کا طبل ہے وہ بچ چکا ہے، اور یہ علی امین اچھا، کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ معلوم ہے، اس کو اس بات کا علم ہے، وہ ادراک رکھتے ہیں اس کا. نہیں لیکن یہ آپ علیمہ صاحبہ کی نیگیٹو لسٹ کی بات کر رہے ہیں نا سر، خان صاحب کی لسٹ کے حوالے سے آپ کا کیا آپ کی معلومات ہے یا رائے ہے؟ خان صاحب کی لسٹ کے بارے میں سمجھا نہیں آپ کے سوال کو. کہ مطلب خان صاحب کے گڈ بکس میں ابھی بھی ہیں گنڈاپور صاحب یا نہیں؟ نہیں، وہ خان صاحب کی گڈ لسٹ میں نہیں ہے. میں اگر کوئی بندہ بشرا بی بی کے نیگیٹو لسٹ پہ آ جائے تو وہ خان صاحب کے گڈ لسٹ میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ پارٹی اب کور کمیٹی تو نہیں چلا رہی، یہ پارٹی کوئی سیاسی کمیٹی تو نہیں چلا رہی، یہ ان کی کوئی کونسل تو نہیں چلا رہی، یہ ان کے پارلیمنٹیرینز تو نہیں چلا رہے. یہ پارٹی جو ہے یہ خان صاحب اور خان صاحب کو جو ہے بشرا بی بی چلا رہی ہے. وہی کور کمیٹی ہے، وہی سیاسی کمیٹی ہے، وہی پارلیمنٹ ہے، وہی ادارہ ہے اور وہی فیصلہ ساز ہے. اس کے علاوہ لیکن سر اس دن ہم نے سی ایم صاحب کا بیان سنا، انہوں نے کہا کہ میں افغانستان جانے کے حوالے سے ان سے کوئی سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک ہے، بعد میں بتایا گیا کہ وہ تو ٹریول نہیں کر سکتے. تو سر یہ ایک وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ بلاک ہو یا ان کو باہر جانے کی اجازت نہ ہو، اس پر سر کیا کومنٹ کریں گے آپ؟ نادر گرمانی صاحب، چلیے میں آپ کے شو میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. کل میں نے اتنی ہی بات کی تھی اور میں یہ سوال آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں. کیا آپ کے علم میں ہے کہ علی امین گزشتہ کتنے سالوں سے کسی جہاز پر نہیں بیٹھے ہیں؟ چلے ہماری حکومت کو آئے ہوئے تو پی ڈی ایم سمیت بھی آپ کہہ رہے ہیں تو 3 سال ہو گئے. یا 3 سال پہلے آپ نے ان کو کسی جہاز پہ چڑھتے ہوئے دیکھا تھا؟ کسی جہاز سے اترتے ہوئے دیکھا تھا؟ سر کوئی ویڈیو تو سامنے نہیں آئی، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے ٹریول کیا ہے یا نہیں کیا. He is unable to travel abroad. وہ نہیں کر سر سکتا. وجوہات کیا ہیں؟ اب ساری کہانی نہ سنے، میں کہتا ہوں تھوڑا سا اتنا بہت ہے، باقی بعد میں کر لیں گے. سر دیکھیں وہ باتیں ٹھیک ہیں، لیکن سر وہ اس وقت ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں سر. صوبے کا وزیر اعلیٰ ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے سے ڈرتا ہے، صوبے کا وزیر اعلیٰ جہاز پہ چڑھنے سے ڈرتا ہے، اس کو ہائٹوفوبیا ہے. اچھا تو سر پھر آپ اپنے اوپر حکومت کیوں لے رہی ہے؟ آپ کم سے کم ان کا جو پاسپورٹ وہ شکایت کر رہے ہیں وہ تو ان بلاک کر دیں، پھر وہ خود جانے وہ ٹریول کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پاسپورٹ کی ان کی شکایت جو ہے وہ کوئی صرف لیم ایکسکیوز ہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، نتھنگ ایلس. وہ لیم ایکسکیوز ہے. اگر ان کے جانے کی بات ہو کبھی اور پاکستان کی ریاست کو ان کے ساتھ لے جانے کی ضرورت ہوگی تو وہ اس میں کوئی ایسی رکاوٹ اگر ہوگی بھی تو وہ دور کر دی جائے گی. لیکن ان کا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی ہوائی سفر پر نہیں جا سکتے، وہ ان کو پرابلم ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.